خیبر پختونخوا کے ضلع ترک میں تیل اور گیس کا بڑا ذخیرہ مل گیا ہے۔ ٹرمپ صاحب نے ٹریڈ ڈیل کا اعلان کیا، ساتھ میں کہا کہ پاکستان کے میسو آئل ریزروز ہیں۔ کہا کہ امریکہ، ترکی، کویت اور چینی کمپنیوں کی مدد سے پاکستان میں تیل کے ذخائر تلاش کریں گے۔ We have just concluded a deal with the country of Pakistan whereby Pakistan and the United States جبکہ امریکہ نے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کر ذرا تصور کریں، آپ ایک عام صبح اپنے موبائل اسکرین پر خبریں دیکھ رہے ہیں اور اچانک ایک بڑی سرخی آپ کو چونکا دیتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک دھماکہ خیز اعلان کر دیا۔ پاکستان نے دنیا کے سب سے بڑے تیل ذخائر میں سے ایک دریافت کر لیا ہے اور امریکہ، بھارت اور پاکستان کے ساتھ مل کر اسے نکالے گا۔ پھر یہ تیل بھارت کو بھی بھیجا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بیان نہیں تھا، کیونکہ ٹرمپ کی نوعیت نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے نیوز چینلز کو حرکت میں ڈال دیا۔ واشنگٹن پوسٹ اور اکنامک ٹائمز جیسی بڑی نیوز ویب سائٹس نے فوراً اس خبر کو کور کیا۔ کچھ نے اسے معاشی گیم چینجز کہا تو کچھ نے محض سیاسی چال قرار دیا۔ جو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں موجودہ ریزروز بروم صرف تقریباً 334 سے 353 ملین بیرل کے درمیان ہے، جو عالمی معیار میں کم تصور کیے جاتے ہیں۔ لیکن سیمسکس سروے میں کچھ نئے امکانات ضرور سامنے آئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ اعلان ایک نئی امید کی کرن ہے یا صرف سیاسی شطرنج کی ایک چال؟ آج ہم اس کہانی کے ہر پہلو کو حقائق اور ڈیٹا کی روشنی میں پرکھیں گے، لیکن جب ہم اس بڑے دعوے کے پیچھے کی حقیقت میں جھانکتے ہیں تو تصور کچھ مختلف نظر آتی ہے۔ پاکستان کے پاس موجود پروون آئل ریزروز یعنی مصدقہ پیداواری ذخائر سرکاری و عالمی توانائی اداروں کے مطابق صرف 234 سے 353 ملین بیرل کے درمیان ہے، جو دنیا کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک کے مقابلے میں نہایت ہی کم ہے۔ اگر آپ مثال لے لیں، سعودی عرب کے پاس 267 ارب بیرل اور وینزویلا کے پاس 303 ارب بیرل کے ذخائر موجود ہیں، جبکہ پاکستان کا حصہ عالمی ذخائر کا 0.02% سے بھی کم ہے۔ اکنامک ٹائمز اور رائٹرز کی رپورٹس بتاتی ہے کہ اگرچہ گزشتہ چند سالوں میں بلوچستان اور سندھ کے ساحلی علاقوں میں سیسمک سروے کے ذریعے کچھ نئے محکمہ ذخائر کی نشاندہی ہوئی، لیکن یہ ابھی صرف ایکسپلوریشن سٹیج پر ہے۔ نہ ان کی مقدار تجارتی پیمانے پر ثابت ہوئی ہے اور نہ ہی ان سے تیل نکالنے کے عمل شروع ہوا ہے۔ توانائی ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی نئے فیلڈ کو دریافت سے پیداوار تک پہنچنے میں کم از کم 5 سے 7 سال لگتے ہیں اور اس کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری درکار ہوتی ہے۔ اس لیے ٹرمپ کے اعلان کے باوجود فی الحال یہ کہنا کہ پاکستان کے تیل ذخائر معیشت بدل دے گا ایک قبل از وقت امید یا سیاسی بیان سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ اب اگر ہم اس منصوبے کے معاشی اور سرمایہ کاری پہلو نظر ڈالیں تو ایک اور بڑی حقیقت سامنے آتی ہے۔ پاکستان میں کسی بھی بڑے پیمانے پر تیل نکالنے کے منصوبے کے لیے ابتدائی تخمینوں کے مطابق 4 سے 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری درکار ہو سکتی ہے، اور یہ صرف ایکسپلوریشن اور بنیادی انفراسٹرکچر کے لیے ہے۔ پیداوار کو مکمل صلاحیت تک پہنچانے کے لیے یہ لاگت سے اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان اس وقت 126 ارب ڈالر سے زائد کی بیرونی قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور صرف توانائی درآمدات پر سالانہ تقریباً 17 سے 19 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے۔ ایسے میں اربوں ڈالر کا ایک نیا تیل منصوبہ سرمایہ کاروں کے لیے صرف تب پرکشش ہوگا جب سیاسی استحکام، پالیسی کی مستقل مزاجی اور سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ توانائی ماہرین کا کہنا ہے کہ تیل نکالنے کی صنعت میں سرمایہ کار سب سے پہلے ریٹرن آن انویسٹمنٹ اور بیرل پر ڈے پیداوار کی رفتار دیں گے، اور پاکستان میں اس وقت یومیہ پیداوار تقریباً 70,000 بیرل ہے، جو گھریلو طلب کی محض 15% پورا کر دی ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بین الاقوامی آئل اینڈ گیس کنزرشنز جیسا کہ ایکسون موبل یا بی پی کسی بھی ملک میں قدم رکھنے سے پہلے کئی سال کا فیزیبلٹی اسٹڈی کرتے ہیں، جو پاکستان کے لیے ایک لمبا اور مشکل عمل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب تک اس شعبے میں ٹھوس پالیسی، طویل مدتی سرمایہ کاروں کی شمولیت اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کا استحکام نہ ہو، اس منصوبے کو محض اعلان سے حقیقت میں بدلنا ایک بڑا معاشی چیلنج رہے گا۔ بین الاقوامی منظر نامے میں دیکھا جائے تو اس اعلان کے جیو پولیٹیکل اثرات بھی کم دلچسپ نہیں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ امریکہ، پاکستان اور بھارت مل کر تیل نکالیں گے بظاہر ایک غیر معمولی اتحاد کی تصویر پیش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے خطے کی طاقت کی بساط پر کئی پیچیدہ چالیں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر
اگست 2025 میں ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا کیونکہ بھارت روسی خام تیل خریداری جاری رکھے ہوئے تھا، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات میں واضح تناؤ پیدا ہوا۔ اس کے برعکس اسی دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی امارات کے ایک نئے معاہدے پر بات چیت مکمل ہوئی، جسے ٹرمپ نے تیل کے ممکنہ ذخائر کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا۔ واشنگٹن پوسٹ اور اکنامک ٹائمز کی رپورٹس کے مطابق اگر یہ منصوبہ حقیقت کا روپ دھارتا ہے تو یہ خطے میں توانائی کی سیاست کو یکسر بدل سکتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ براہ راست جنوبی ایشیا میں توانائی کی سپلائی چین کا حصہ بن جائے گا۔ اس کے ساتھ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے اور گوادر پورٹ کے تناظر میں پاکستان کے تیل کی پوزیشن بیجنگ اور واشنگٹن دونوں کے لیے اسٹریٹجک اہمیت اختیار کر سکتی ہے۔ تاہم بھارت کے لیے یہ صورتحال ایک بہت مشکل ہوگی۔ کیا وہ پاکستان کے ساتھ توانائی کے سودے میں شریک ہوگا یا خطے میں امریکہ کی نئی حکمت عملی کا محتاط مخالف بنے گا؟ یہی جیو پولیٹیکل کشمکش آنے والے برسوں میں اس منصوبے کی سمت کا تعین کرے گی۔ اس اعلان کے بعد ماہرین اور عوام دونوں کا رد عمل ملا جلا رہا، لیکن ایک بات پر سب متفق تھے، یہ خبر یا تو ایک سنہری موقع یا پھر ایک سیاسی بیان بازی کا شاندار نمونہ ہے۔ توانائی کی شعبے کے ماہرین جیسا کہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ اور OGTDCL کے سابقہ مشیران نے میڈیا کو بتایا کہ فی الحال کسی بھی بڑے تجارتی پیمانے پر تیل کی دریافت کے شواہد نہیں ملے، اور اس قسم کے منصوبے میں ابتدائی سروے میں پیداوار تک پہنچنے میں کم از کم 5 سے 7 سال لگ سکتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر بھی شکوک و شبہات سامنے آئے ہیں۔ بھارتی بزنس ٹائکون ہریش گوئنکا نے ٹرمپ کے بیان پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ایسی باتیں حقیقت میں کم اور فلم لگان میں زیادہ ممکن لگتی ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا اگست 2025 دوسری طرف پاکستانی سوشل میڈیا پر اس اعلان کو بڑے پیمانے پر شیئر کیا جا رہا ہے، جہاں کچھ صارفین نے اسے پاکستان کی قسمت بدلنے والا لمحہ قرار دیا ہے، جبکہ کچھ نے ماضی میں ریکوڈک اور کیکٹرا 1 جیسے منصوبوں کی ناکامیوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک نیا سیاسی خواب ہو سکتا ہے۔ رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق عوامی توقعات اس وقت خطرناک حد تک بلند ہیں۔ اصل زمینی صورتحال میں ابھی تک نہ کوئی پیداوار شروع ہوئی ہے اور نہ ہی بڑے بین الاقوامی آئل کنسورشیمز نے رسمی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ یہ تضاد عوامی امید ماہرین کی حقیقت پسندی کے درمیان اس کہانی کو مزید دلچسپ اور پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اگر یہ تیل واقعی تجارتی پیمانے پر دریافت ہو جائے اور مکمل صلاحیت کے ساتھ نکالا جائے تو اس کے پاکستان کی معیشت پر اثرات انتہائی گہرے ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اس وقت اپنی توانائی کی ضروریات کا تقریباً 85% درآمد کرتا ہے، جس پر سالانہ 17 سے 19 ارب ڈالر خرچ ہوتے ہیں، اور یہ درآمدی بوجھ تجارتی خسارے کو مسلسل بڑھا رہا ہے۔ اگر ملکی سطح پر بڑے ذخائر سے تیل نکلنے کے لگے تو یہ نہ صرف درآمدی حل میں نمایاں کمی لا سکتا ہے بلکہ سالانہ اربوں ڈالر کا زر مبادلہ بچا کر معیشت کو استحکام کی طرف لے جا سکتا ہے۔ عالمی بینک کے ڈیٹا کے مطابق توانائی کی درآمدات میں 50% کمی پاکستان کے GDP میں 1.5 سے 2% کا فوری اضافہ کر سکتی ہے، جبکہ طویل مدت میں یہ شرح اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ مقامی آئل اینڈ گیس انڈسٹری میں سرمایہ کاری، روزگار کے مواقع اور متعلقہ صنعتوں میں ترقی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ البتہ یہ سب کچھ تب ہی ممکن ہوگا جب سیاسی استحکام، سرمایہ کاروں کا اعتماد اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کا سازگار ماحول موجود ہو۔ بصورت دیگر یہ موقع بھی ماضی کے منصوبوں کی طرح فائلوں اور اخباری بیانات تک محدود رہ سکتا ہے۔ یوں اس اعلان میں معیشت کے بدلنے کے امکان ضرور ہے، لیکن یہ امکان حقیقت میں بدلنے کے لیے کئی مشکل امتحانات سے گزرنا پڑے گا۔ آخری اور سب سے اہم مرحلہ ہے کہ اس اعلان کا فیکٹ چیک اور مستقبل کی سمت کا جائزہ لینا چاہیے۔ واشنگٹن پوسٹ رائٹرز اور اکنامک ٹائمز کی رپورٹس کا قبائلی مطالعہ بتاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان میں پیش کیے گئے میسو آئل ریزروز فی الحال مصدقہ ڈیٹا میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ تر ابتدائی سیمسک سروے کے نتائج اور ممکنہ اندازوں پر مبنی ہے۔ پاکستان کے پاس موجود پروون ریزروز صرف 234 سے 353 ملین بیرل ہیں، جبکہ عالمی معیار پر کسی بھی ملک کی توانائی میں خود کفیل بنانے کے لیے کم از کم کئی ارب بیرل ذخائر درکار ہوتے ہیں۔
مزید یہ کہ اس وقت نہ تو کوئی بڑا بین الاقوامی آئل کنسورشن پاکستان میں اس منصوبے پر باضابطہ سرمایہ کاری کا اعلان کر چکا ہے اور نہ ہی کسی کانٹریکٹ کی تفصیلات عوام کے سامنے آئی ہیں۔ مستقبل کی سمت کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان پہلے شفاف اور تفصیلی ایکسپلوریشن رپورٹس جاری کرے، پھر عالمی توانائی کمپنیوں کے ساتھ باضابطہ معاہدے طے کرے اور توانائی کے شعبے میں پالیسیوں کو طویل مدتی استحکام دے۔ اس کے ساتھ خطے میں جیو پولیٹیکل صورتحال خصوصاً امریکہ، بھارت اور چین کے تعلقات کا اثر اس منصوبے کی کامیابی یا ناکامی پر براہ راست پڑے گا۔ یو فیکٹ چیک بتاتا ہے کہ یہ اعلان فی الحال زیادہ تر سیاسی اور سفارتی بیانے کا حصہ ہے، جبکہ حقیقت میں اسے ممکن بنانے کے لیے ایک طویل اور مشکل اور مہنگا سفر درکار ہے۔